قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز بھی، و نسکی میری قربانی بھی، و محیای و مماتی میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی تھی اللہ کے حکم سے، یہ اس کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اور وہ جو چھری رکھی تھی تو دراصل وہ تھا کیا؟ وہ تھا محبت کا اور جذبات کا امتحان، جذبات کا امتحان، محبت کا امتحان کہ اے خلیل تمہیں ہم نے یہ خلیلیت کا منصب، خلت کا منصب تمہیں عطا کیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل میں وہ بچہ جو اتنا خوبصورت ہے، وہ بچہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے، وہ بچہ کہ جسے تم نے بڑی تمناؤں سے مرادوں سے مانگا ہے، اب وہ ذرا چلنے کے قابل ہوا ہے، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ذرا چلنے کے قابل ہوا ہے، تمہارے دلوں میں امنگیں، مرادیں بچے سے متعلق بہت پیدا ہو گئی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہماری محبت کم ہو گئی، بچے کی محبت بڑھ گئی؟ بس یہ امتحان۔ سوال یہ ہے کہ قربانی ہے کیا؟ کیا قربانی یہ ہے کہ ہم نے جانور ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کیا، کچھ کھا لیا، کچھ رکھ لیا، کچھ غریبوں میں بانٹ دیا، کچھ دوستوں رشتہ داروں میں بانٹ دیا؟ بس ہمارے یہاں تو قربانی اتنی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس سے جو قربانی کی حقیقت ہے یا قربانی کی معنویت ہے اس پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ سارا گوشت اٹھا کے رکھ لیں اپنے فریزر میں، قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ سارا گوشت اٹھا کے بانٹ دیں رشتہ داروں میں، قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ سارا اٹھا کے غریبوں میں دے دیں، قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ وہ ٹھیک ہے کہ جو ترتیب ہے وہی ترتیب تقسیم میں اختیار کرنی چاہیے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ تحفتاً لوگوں کو دیا جائے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور ایک حصہ غریبوں میں، فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ اچھا، لوگوں نے اپنے طور سے خود ہی یہ بھی سوچ لیا ہے کہ بھائی قربانی کا گوشت اس کے گھر پہ نہیں دیں گے جس کے گھر پر قربانی ہوئی ہے۔ یہ اپنے طور سے خود ہی سوچ لیا کہ قربانی کا گوشت اسی کو دینا ہے جس کے گھر پر قربانی نہیں ہوئی، اور جس کے گھر پر قربانی ہوئی ہے دوستوں میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، اس کے گھر پر گوشت نہیں دینا، اس لیے کہ اس کے یہاں تو خود قربانی ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ تقسیم کے یہ بات کہ شریعت کو معلوم نہیں تھی، شریعت نے یہ تقسیم کیوں سکھائی ہے کہ ایک حصہ آپ نے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے رکھنا ہے؟ یہ بنیادی طور پر تحفہ ہے جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، اور محبت کا ایک تعلق بنتا ہے، بڑھتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ کسی کے گھر پر قربانی کا گوشت دینے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی بھی تحفہ آپ اپنی جانب سے دیتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس کی ضرورت تھی یا وہ بھوکا بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے اپنی خوشیوں میں شامل کیا ہے، آپ نے اسے یاد رکھا ہے۔ لہٰذا یوں محبت کے سلسلے بڑھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے غریبوں میں تقسیم کرنے کی، فقراء میں تقسیم کرنے کی، تو وہ تو ایک حصہ پورا شریعت نے بتایا ہوا ہے کہ تقسیم کے طریقے پر ایک حصہ آپ نے فقراء غرباء کو دینا ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی کوئی دینا چاہے، کوئی اپنا حصہ بھی دینا چاہے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا ہے تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس میں سے ہم بھی کھائیں۔ بہرکیف تو ہو گیا تقسیم کا ایک طریقہ، اور اس کے حوالے سے ایک جو لوگوں میں پایا جاتا ہے اشکال یا غلط فہمی یا مسکنسیپشن، اس کا رسپانس۔ لیکن حقیقت میں جو میں عرض کر رہا تھا، جانور کی تقسیم سے، قربانی کے گوشت کی تقسیم سے خود اصل قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم تقسیم گوشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، سارا رکھ دیتے ہیں، سارا کھا لیتے ہیں۔ بلکہ قربانی دراصل یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے نام پر، اللہ کے حضور ہم جانور کے گلے پر چھری پھیریں، بس اتنی ہی چیز ہے قربانی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی تھی اللہ کے حکم سے، یہ اس کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اور وہ جو چھری رکھی تھی تو دراصل وہ تھا کیا؟ وہ تھا محبت کا اور جذبات کا امتحان، جذبات کا امتحان، محبت کا امتحان
کہ اے خلیل تمہیں ہم نے یہ خلیلیت کا منصب، خلت کا منصب تمہیں عطا کیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل میں وہ بچہ جو اتنا خوبصورت ہے، وہ بچہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے، وہ بچہ کہ جسے تم نے بڑی تمناؤں سے مرادوں سے مانگا ہے، اب وہ ذرا چلنے کے قابل ہوا ہے، فلما بلغ معه السعی، جب وہ ذرا چلنے کے قابل ہوا ہے، تمہارے دلوں میں امنگیں مرادیں بچے سے متعلق بہت پیدا ہو گئی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہماری محبت کم ہو گئی، بچے کی محبت بڑھ گئی؟ بس یہ امتحان تھا۔ حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ خلیل اللہ کے دل میں ہماری محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں، لیکن دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ اصل میں اس جذبے کا امتحان ہوتا ہے، یہ اصل میں اس جذبے کا امتحان ہوتا ہے۔ تو ہمارا ہر وہ جذبہ، ہمارا ہر وہ عمل کہ جہاں ہم اپنی انا کو، اپنی محبت کو، اپنی نفس کو قربان کر رہے ہوں اور اللہ کی محبت میں اضافہ کر رہے ہوں، وہ قربانی ہے۔ لہٰذا بزرگوں نے کہا کہ جب جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی انا کے گلے پر بھی چھری پھیرو، اپنے نفس کے گلے پر بھی چھری پھیرو، اور جانور سے اتنا تعلق تو کم از کم ہونا چاہیے کہ جب اس کے گلے پر چھری پھر رہی ہو تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، نیت کم از کم اتنی خالص تو ہو کہ جس وقت قربانی ہو رہی ہو اس وقت اس کی نیت خالص ہو، اس وقت وہ تقوی کی راہ پر گامزن ہو، اس وقت وہ اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہو۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، محض باربیکیو پارٹی پلان کی ہوئی ہے اور محض ہم نے جناب تفریح بس ایک پلان کی ہوئی ہے، یا دکھاوا مقصود ہے، یا جناب گوشت حاصل کرنا مقصود ہے، یا نعرے لگوانا مقصود ہے، یا جناب لوگوں کا جھمکٹا اکٹھا کرنے کے بعد بس وہاں پہ ویڈیوز بنانا اور ویوز لینا مقصود ہے، آج کل جو چیزیں خرافات شامل ہوتی جا رہی ہیں، تو پھر ظاہری عمل پہ ہی ظاہر شریعت فتویٰ دیتی ہے۔ ظاہراً تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کی قربانی ہو گئی، نیت دل کا حال ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم لوگوں کی نیتوں پر آگاہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی قربانی ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے جو کروڑوں روپے کی قربانیاں کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے علم میں ان کی قربانیاں ضائع، اور وہیں ایک وہ غریب شخص بھی ہوگا کہ جو اپنی استطاعت کے مطابق 1,00,000 2 لاکھ کا جانور لے کر آئے، یا ایک بکرا قربان کر رہا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اور اس کی نیت خالص ہے، محض اللہ کی راہ میں قربانی کرنا چاہتا ہے، دکھاوا اس کا قطعاً مقصود نہیں ہے، اس کی قربانی مقام قبول کو پہنچ جائے گی۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے جس نے بڑا جانور قربان کیا اس کی قربانی بہت اچھی ہے، جو ایک چھوٹا سا ہلکا سا جانور لے کر آیا لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا اٹھا کے لے آیا تم، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ تو قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہاری خالص نیت پہنچتی ہے جسے تقوی کہا گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، لوگ بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے جانوروں کو اور خون لے کر کعبے کی دیوار پہ مل دیتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خون بھی ہمارے معبودوں کے پاس جا رہا ہے۔ تو جب اسلام میں قربانی آئی اور جانور قربان کیے گئے تو صحابہ نے بھی اب ذہن میں وہی تھا کہ بھائی قربانی کے بعد یہ عمل کرنا ہوتا ہے، انہوں نے بھی خون لے کے کعبے کی دیواروں پر ملنا چاہا تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کعبے کی دیواروں پہ خون ملنے سے، اللہ کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچے گا، نہ گوشت پہنچے گا، تمہاری خالص نیت پہنچے گی بس۔ اسی لیے امام غزالی نے فرمایا ہے کہ تمام اہل علم ہلاک ہو گئے سوائے ان کے کہ جو عمل والے، اور تمام عمل والے ہلاک ہو گئے سوائے ان کے کہ جو مخلص ہیں، مخلصین لہ الدین خالصا لہ الدین۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا یہ خلوص کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرو، اگر اعمال میں خلوص نہیں ہے تو اعمال سارے بیکار ہیں۔ وہ فرمایا کہ جو مخلصین ہیں، مخلصین کو بھی یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کہیں کوئی اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ جائے اور ہمارے اعمال بیکار ہو جائیں۔ مخلصین کو بھی یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ پکے پکے ہمارے اعمال قبولیت کو ہی جا رہے ہیں، ان کو بھی ڈر رہنا چاہیے۔ اور پھر امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ فجعلناہ ھباء منثورا، کہ لوگوں کے اعمال ہم جب چاہتے ہیں ان کی
بے خالص ناخالص نیتوں کی وجہ سے فجعلناہ ھباء منثورا، اسے ایسے اڑا دیتے ہیں جیسے ہم روشنی میں دیکھتے ہیں نا کہ ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں روشنی میں لائٹ میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ذرات ہوتے ہیں ان کو ھباء منثورا فرمایا گیا کہ جیسے یہ اڑ رہے ہوتے ہیں، ذرات کسی کام کے نہیں ہوتے، اس طرح ہم لوگوں کے اعمال کو بیکار کر کے اڑا دیتے ہیں ہوا میں اگر نیتیں ان کی خالص نہیں ہیں۔ لہٰذا نیتوں کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل مومن کا اس میں سب سے پہلے اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، ورنہ سارے اعمال اس کے بیکار ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیتیں اچھی نہیں ہیں تو ہمارے عمل بیکار ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے دل میں خدا نہ خواستہ ذرا سی بھی اب تک کوئی ریاکاری کی، دکھلاوے کی یا اللہ کی بارگاہ میں اپنی عز و نیاز پیش کرنے کے علاوہ کوئی اور نیت ہے تو فوراً اس نیت کو اپنے دل سے دور کر دیں قربانی سے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی ضائع، اور خالصۃ للہ قربانی کریں۔ اور جب خالصۃ للہ قربانی کی جاتی ہے، خوش دلی سے قربانی کی جاتی ہے، یہ سوچ کر نہیں کی جاتی کہ بھائی اب تو ہم پر یہ لازم ہو چکی ہے، اب تو جانور جناب لے کر ہی آنا ہے، اب تو ہمارا خرچہ ہونا ہے، اور بجھے دل سے اور بوجھل قدموں سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے۔ قربانی اگر خوش دلی سے کی جائے گی تو فرمایا کہ یہ قربانی جب تم کرتے ہو اس کا خون ابھی زمین پر بھی نہیں گرتا، یہ مقام قبول تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ روز محشر یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا۔ فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اور فرمایا کہ سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو خوب فربا کرو، کھلاؤ پلاؤ، ان کے ساتھ دل لگاؤ۔ فإنها علی الصراط مطایاکم، اس لیے کہ پل صراط پر انہوں نے تمہاری سواریاں بننا ہے، تمہیں لے کر جانا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے طالب ثواب ہو کر خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جس نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، تو جہنم کی آگ سے یہ حجاب بن جائے گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ اور نہ صرف قربانی کا بلکہ پوری زندگی کا یہی فلسفہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر عمل میں نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے نماز بھی اس لیے ادا کی کہ نماز نہیں پڑھی تو میرا دوست کیا بولے گا کہ بے نمازی ہے، اگر میں نے نماز اچھی نہیں پڑھی، برابر والا مجھے دیکھ رہا ہے، بولے گا یار تم ٹکریں مار رہے تھے نماز میں، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی نماز بیکار ہے۔ ہر عمل انسان کا، اگر سیٹھ صاحب نے اس لیے خوب چیریٹی کی، خوب صدقات خیرات کیے کہ سیٹھ صاحب کی بڑی بڑی تصویریں اخبار میں آ جائیں، تو ایسی چیریٹی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو، نہ صرف میں نے عرض کیا کہ قربانی کو، بلکہ اپنے تمام اعمال کو جب تک خالص نہیں کریں گے تو تب تک ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فجعلناہ ھباء منثورا، وہ اڑتے ہوئے ذرات بن جائیں گے۔ اور یہ پورا فلسفہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز بھی، ونسكي میری قربانی بھی، ومحياي ومماتي میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ میں نماز بھی ادا کروں گا تو صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، نماز ہو، قربانی ہو، زندگی ہو، یہ سب منزلیں نہیں ہیں، یہ سب خود مقصود بذات نہیں ہے، بلکہ مقصود بذات اللہ ہے۔ منزل رضائے الہی ہے، منزل اللہ کو پانا ہے۔ ہم نے نمازیں بہت پڑھی، ہم نے قربانیاں بہت کی، ہم نے صدقات و خیرات بہت کیے، لیکن اللہ کو ہی نہ پا سکے، تو مقصود تو وہ تھا ہی نہیں۔ جو مقصود تھا وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکے، جسے پانا تھا اسے ہم پا نہیں سکے، تو پھر فائدہ اتنے خرچے کرنے کا، پھر فائدہ اتنا سب کچھ کرنے کا۔ لہٰذا جب کر ہی رہے ہیں تو اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ وہ فرمایا کہ نہ صرف نماز بلکہ قربانی بھی، بلکہ میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی سب اللہ کے لیے۔ وہ جب پتہ ہے کہ مر جانا ہے تو پھر اس شان سے کیوں نہ مریں کہ ہمارے مرنے پر موت کو بھی رشک آئے، اور یہ ندائے غیبی سنائی دے رہی ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا پلٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، آجا میری جنت میں داخل ہو جا۔
تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہ ندائے غیب ہم نے سننی ہے، یہ ندائے غیب ہم نے سننی ہے، ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے۔ تو اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے راستہ بھی ایسا اختیار کرنا ہے کہ ہم اس ندائے غیبی تک پہنچ سکیں۔ آج دیکھیں نا، اہل فلسطین اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہے ہیں، صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی بڑا کارساز ہے۔ ان سے کہو اپنی زمین چھوڑ دو، یہ زمین مقدس چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہم اس مقدس زمین کی اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اگر کسی کو یہ چاہیے تو ہماری لاشوں سے گزر جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا، کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، لیکن انہیں اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا صرف انہی کا مسئلہ ہے؟ مسجد اقصیٰ ہمارا بھی قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ ہمارا بھی اثاثہ ہے، وہ مقدس سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، وہ ہمارا بھی اثاثہ ہے، اس سے ہمارا بھی تعلق ہے۔ لہٰذا اس موقع پر اپنی دعاؤں میں بھی اور اپنی قربانیوں میں بھی غربا کو بھی یاد رکھیں، اہل فلسطین کو، اہل غزہ کو یاد رکھیں، جس کے لیے ممکن ہو، جسے معلوم ہو کہ کسی طرح وہاں امداد پہنچ سکتی ہے، وہاں قربانی ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، تو وہاں لازماً عید کے اس موقع پر جہاں غریبوں کو خوش کر رہے ہوں گے، وہاں اہل غزہ کو لازمی خوش کریں۔ یہ دنیا پر اس وقت سرزمین پر بہترین مسلمان ہیں، ان کو اپنی خوشیوں میں ضرور یاد رکھیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔